يا خالقنا يا رب لعبيدك نداء. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اذان دینے والے ساتھی مقرر تھے، ایک کا نام بلال اور دوسرے کا نام ابن مکتوم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ بے شک بلال یہ رات تہجد کے لیے اذان دیتا ہے، تو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے تم لوگ کھا لیا کرو اور پی لیا کرو۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مناسبت سے ہمارا موضوع یہ ہے کہ روزہ دار کی وہ سنگین غلطیاں جو روزے میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بڑی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، لیکن جو بھائی روزہ نہیں رکھتے ان بیچاروں کا تو اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے کہ کس طرح وہ روزہ رکھنے والے بنیں، لیکن جو رکھ رہے ہیں کم سے کم ان میں اتنی فکر ہونی چاہیے کہ ان کا روزہ صحیح ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مقدر میں بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا، یعنی نہ ان کو اجر ملتا ہے، نہ ان کا فرض ادا ہوتا ہے، نہ اللہ راضی ہوتے ہیں، بس ان کا پیاسا رہنا ان کے مقدر میں آتا ہے اور کوئی چیز ان کے پلے نہیں پڑتی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو آج ہم نے بیان کر دی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ روزہ رکھ کر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو روزہ دار نہیں ہوتے۔ تو اب بھی کتنا بڑا خطرہ ہے، سارا دن بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، اور اللہ کے رجسٹروں میں نام ہمارا روزے داروں میں لکھا نہیں گیا، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ چلو میں روزہ خود نہیں رکھ سکتا تو اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، تو چلو میرا روزہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی حج پہ نہ جا سکے تو اپنی جگہ کسی اور کو حج پہ بھیج دیتے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا دیں گے تو اس سے روزہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو مجھے ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے جی وہ میری والدہ بیمار ہے تو میں نے ان کے روزے رکھوانے ہیں، تو آپ کسی بندے سے ان کے روزے کو رکھوا دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ان کا روزہ کسی سے رکھوا دوں گا، آپ یہ بتائیں جو آپ کی والدہ کا روزہ رکھے گا اس کے روزے کون رکھے گا؟ تو اس نے اپنے بھی تو رکھنے ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں ہر ایک پر روزہ فرض ہے، اب میں اگر آپ کا روزہ رکھوں گا تو پھر میرا روزہ کون رکھے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو ہر آدمی جس طرح نماز اپنی پڑھتا ہے، کسی اور کی نماز پڑھنے سے میری نماز ادا نہیں ہوگی، کسی اور کا کھانا کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، ایسے ہی کسی اور کا روزہ رکھنے سے میرا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ، میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں ہیں ایسے لوگ کہ جو برسہ برس سے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ دوسرے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ میری جگہ روزہ رکھ دو، وہ رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ ہاں، پیسے دینے کا ثواب تو مل گیا، ان کو سحری افطاری کروانے کا اجر تو مل گیا، روزے کا اجر نہیں ملا، نہ ان کا روزہ ادا ہوا ہے، وہ تو بھائی ان کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے، بالکل چھٹی ہو گئی ہے، بوڑھا ہے، اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا، جسم کمزور، اب اسے روزہ برداشت نہیں ہوتا، اب دن بہ دن اس کا بڑھاپا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، تو یہ آج نہیں رکھ سکتا تو اگلے سال کیسے رکھے گا؟ تو یہ شریعت کی نگاہ میں معذور ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے بیمار ہیں جو دائمی بیماریوں کا شکار ہیں، جیسے شوگر ہے، یہ ساتھ نہیں چھوڑتے،
اسی طرح دل کی بیماریاں ہیں، یہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اب ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ نے یہ دوائی 3 وقت کھانی ہے، نہیں کھائیں گے آپ کا مرض بڑھ جائے گا۔ شوگر والا کہتا ہے جی مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، بھوک پیاس اور میں نڈال ہو کے پیچھے گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ایسی بیماری ہے جو دن بدن زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ نے قرآن میں علاج فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کے قابل ہیں ہی نہیں، وہ لوگ اپنی جگہ پر اپنے روزے کا فدیہ دے دیں۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ وہ فدیہ ہے جو صدقہ فطر ہے، وہ روزے کا فدیہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کشمش کے حساب سے دیں، درمیانے ہیں کھجور کے حساب سے دیں، غریب ہیں تو گندم کے حساب سے آپ فدیہ دے دیں۔ مثلا کوئی مالدار آدمی روزہ نہیں رکھ سکا تو اب وہ کشمش کے حساب سے دے گا۔ میں نے آج ہی پتہ کیا درمیانے درجے کی کشمش 1400 روپے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، تو 30 روزوں کا حساب لگا کر دے دینا۔ اسی طرح کھجور کے حساب سے تقریباً 700 روپے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، تو وہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ کھجور کے حساب سے دے دیں، اور جو بالکل بیچارے غریب لوگ ہیں وہ 70 روپے گندم کے حساب سے دے دیں، ایک روزے کا فدیہ 70 روپے۔ اب 30 کے حساب سے وہ لگا کے 2-2.5 ہزار بنیں گے، وہ دے دیں۔ تو یہ ان کے سارے رمضان کے روزوں کا فدیہ کسی غریب آدمی کو دے دیں، وہ روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، وہ کھائے یا لوگوں کو کھلائے، وہ آپ کے پیسوں سے فلم دیکھے چاہے قرآن خریدے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے اس آدمی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر فدیے کی رقم دے دی ہے تو آپ کا فدیہ ادا ہو گیا۔ یہ ان کے لیے ہے جو عرض کیا جو روزہ کبھی بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو ہلکا پھلکا بیمار ہے، مثلاً بخار ہو گیا، اب 2-4 دن بخار رہا، روزہ نہیں رکھ سکا۔ اب بخار ساری زندگی تو نہیں رہتا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو گیا، آج روزہ نہیں رکھ سکا، الٹیاں لگ گئی، طبیعت خراب ہے، روزہ نہیں رکھ سکا۔ تو ایسا بیمار جس کی بیماری ختم ہو جائے گی اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس آدمی کو اپنی بیماری کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ جو ہی بیماری ختم ہو وہ اس کو روزے کی قضا کرنی ہے، چاہے وہ 5 ماہ بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، موت تک بھی اگر اس کے صحیح ہونے کی امید ہے تو اس آدمی کو فدیہ دینا جائز نہیں، وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ یہی اس آدمی کا حکم ہے۔ اب یہی بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں، وہ فدیہ دے کے جان چھڑواتے ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کے دربار میں ان کا فدیہ روزے کے قائم مقام ہوا نہیں، اور یہ بے روزے والوں کے نام پر نصف کا نام لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو مالدار ہیں اور ان کے اعتبار سے بیچارے کمزور ہیں، علماء سے رابطہ نہیں ہے، موٹا سا مسئلہ سن کر وہ اپنے طور پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو مجھے اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو بھائی اسے محبت سے سمجھایا جائے کہ ٹھیک ہے آپ گرمی کا روزہ نہ رکھیں اگر آپ سے نہیں رکھا جا رہا، لیکن یہ آپ کام نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، آپ انہی روزوں کو دسمبر جنوری میں قضا کر لینا، لیکن فدیہ دے کر اور روزہ بھی نہ رکھیں، فدیہ آپ کا ویسے نہیں لگا، تو بتاؤ پھر کس طرح اللہ کے بارگاہ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ پہلی غلطی ہے جو لوگ یہاں سے مار کھا جاتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہمارے عرف میں بڑی مشہور ہے، وہ کیا جو ابھی حدیث پڑھی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان کی آواز کان میں پڑتی رہے تو سحری کھا سکتے ہیں، اور جب تک سائرن بجتے رہے تو سحری کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک بلال اذان دے تم نے پریشان نہیں ہونا، تم بس کھاتے پیتے رہو، کوئی بات نہیں، بلال کی اذان سے تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اب جیسے اس زمانے میں اذان سے بعد لوگ کھاتے رہتے تھے، آج بھی ہم کھاتے رہیں گے۔ دیکھیں اب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے۔
اب جب وہ تہجد کی اذان دیتے تو لوگ ڈر جاتے کہ ہیں اذان ہو گئی ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بلال کی اذان سے دھوکہ نہ کھایا کرو، یہ تہجد کی اذان دیتا ہے، فجر کی نہیں دیتا. ابھی تو سحری کا ٹائم ہے، تم کھاؤ پیو، تمہیں اس سے رکنا نہیں چاہیے. اگر ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جیسا کہ حرمین میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، جو لوگ گئے ہیں رمضان میں ان کو پتہ ہے، تو اب وہ پہلے سحری سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ اپنا سحری کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ اذان تو اور ہے، اور جو ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ تو فجر کی اذان ہے. اب ہم نے مسئلہ سنا ہے تہجد کی اذان کا اور خود کر دیا فجر کی اذان کا. اب اس کو خوب توجہ سے سمجھ لیں. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی بیوی سے جماع کرنا ہے. ان 3 کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اب بالفرض آج کل اگر سحری کا ٹائم تو یہ ایک اندازہ ہے کہ 3:30 بجے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بالفرض آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کی گھڑیاں اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق کریں، اپنی گھڑی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ کیلنڈر لے کر اپنے گھر میں لٹکائیں کہ آج سحری کتنے بجے ختم ہوگی. اگر اس پر لکھا ہے 3:30 پر آج سحری کا ٹائم ختم ہے، تو آپ کو چاہیے 3:28 پر کھانا پینا چھوڑ دیں. 2 منٹ پہلے چھوڑ دیں. احتیاط اسی میں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ 3:30 تک کھائیں اور بعد میں پتا چلے کڑی کا 2 منٹ لگے تو کام خراب ہو گیا ہمارا، یا پیچھے کی تب بھی کام خراب ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جو ٹائم ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے. آپ نے سائرن کے مطابق نہیں چلنا. دیکھیں سائرن کب بجتا ہے؟ اب 3:30 پر اگر روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے سحری کا، تو جو سائرن بجانے والا وہ 3:31 پر بجاتا ہے تھوڑا انتظار کرنے کے بعد. اب جب سائرن بجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بس کرو. جس کے منہ میں لقمہ ہے وہ تھوک دے، جس کے منہ میں پانی کا گھونٹ ہے وہ تھوک دے، حلق سے نیچے نہیں اتارنا. سائرن کا یہ مطلب ہے. اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سائرن کا مطلب ہے جتنی چاہ رہتی ہے چھتی جی پی لو، جتنے پانی نہیں پیتا وہ چھتی کی 2-4 گھونٹ لا رہے. ہم سائرن بجنے کے بعد پانی پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے 1 منٹ میری چاٹ رہتی ہے. ایک مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے فلانی مصیبت وجہ کھالا. وہ شہر والا کہنا وہ انتے بچتا کوئی نہیں کھا کہہ رہا سائرن بجنے تک کھا سکتے نا. ہاں جی بالکل کھاؤ کوئی حل نہیں. اب وہ سائرن بجانے والا تو انسان ہے. مثلا میں بجاتا ہوں، ٹائم ہو گیا تو ایک دم مجھے پیشاب آ گیا، میں پیشاب کرنے چلا گیا تو میں آگے 5-7 منٹ کے بعد ہی سائرن بجاؤں گا. کبھی سائرن خراب بھی ہو سکتا ہے. تو اب سائرن بجے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دوپہر تک کھاتے نہیں. ایسا تو نہیں ہے. اب زمانہ بدل گیا ہے، جدید دور آ گیا ہے. آپ نے نہ مسجد کی اذان کا اعتبار کرنا ہے، نہ سائرن کا اعتبار کرنا ہے. افطاری میں بھی یہی عمل ہو. افطاری میں اگر 30 منٹ ٹائم ہے، آپ نے 31 پر کھولنا ہے، 30 پر بھی نہیں کھولنا. صبح 2 منٹ پہلے چھوڑ دیں، شام کو 1-2 منٹ بعد افطاری کریں اگر آپ اپنا روزہ بچانا چاہتے ہیں. ورنہ ہم مدرسے میں تھے، ایک دفعہ ہمارے مدرسے کے قریب ایک مسجد تھی. وہ امام صاحب سے ابھی افطاری میں 12-15 منٹ پڑے تھے. وہ غلطی سے امام صاحب کو بٹن دبانے لگے تو سائرن کا بٹن دب گیا اور وہ سائرن بج گیا. موسم ذرا بادل والا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. اب ہمارے مدرسے کے بچوں نے بھی روزہ کھول دیا کافی سالوں میں، تو محلے داروں نے بھی کھول دیا. میں نے دیکھا ٹائم تو ابھی ہوا نہیں اور سائرن بج رہا ہے. تو میں دوڑا ہوا آیا، میں نے سب کو کہا کوئی روزہ نہ کھولے. بہت سارے کھول چکے تھے. اب ہوا کیا، بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ غلطی سے سائرن بج گیا ہے، ابھی تو ٹائم نہیں ہوا. اگر کسی نے روزہ کھول لیا ہے تو بھائی وہ روزے کی قضا کرے، کیونکہ پہلے کھولنے سے روزہ تو ٹوٹ چکا ہے. چاہے غلطی سے بھی آپ نے کھایا ہے، روزہ آپ کا ٹوٹ گیا. اس لیے بھائی یہ بڑی غلطی ہوتی ہے گھروں میں.
اکثر لوگ سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور ان کا روزہ نہیں ہوتا. کیوں؟ سحری کا ٹائم 3:30 پر ختم ہو گیا تھا اور حضرت جی 3:35 پر چائے پی رہے تھے. اب بتاؤ ان کا روزہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوتا. اور وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں نہیں ہوتے تو سیرت بڑے مزے ہیں، کوئی بات نہیں کہہ رہا. اب میں اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہم اللہ کی نگاہوں میں روزے دار شمار نہیں ہوئے، اس لیے اب یہ آپ کے ذمہ ہیں. آپ اپنے گھر کے دسترخوان کے بڑے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائیں کہ بیٹا ہم نے گھڑی رکھی ہو اور 2 منٹ پہلے سب دسترخوان اٹھ جائے، پانی وانی جس نے پینا پی لے، اس کے بعد کوئی وہاں پر کھاتا پیتا ہمیں نظر نہ آئے. یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ یقین کریں ہمارا رمضان برباد ہو جائے گا اور ہم بھوکا پیاسا رہ کر بھی روزے دار نہ ہوئے. اس سے بڑا نقصان بتاؤ دنیا میں اور کیا ہوگا؟ یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے. تیسری غلطی جس کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کے روزے برباد ہوتے ہیں وہ یہ کہ حلال کھانے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو بھائی حرام سے ہر ایک کو بچنا چاہیے. علماء نے لکھا جس آدمی نے سارا دن روزہ بھوک پیاس برداشت کی اور حرام کا لقمہ منہ میں ڈال کر روزہ افطار کیا، اس آدمی کو روزے کا ایک آنا ثواب بھی نہیں ملے گا. ختم کر دی. کیونکہ حرام سے افطاری کرنے والے کو اجر کیسے مل سکتا ہے؟ علماء نے دیکھا جس آدمی کا رزق حرام ہے، اب یہ بھی نہیں ہم کہیں گے کہ تو روزہ نہ رکھ، اب روزہ بھی رکھنا ہے. اس کو چاہیے وہ رمضان کے 1 مہینے کا جتنا راشن رکھتا ہے وہ کسی آدمی سے ادھار دے دے. مثلا اس کو اندازہ ہے کہ میرا رمضان کا خرچہ 50,000 روپے ہے، تو کسی سے کہ بھائی مجھے 50,000 ادھار دے دو، آپ کو بعد میں واپس کر دوں گا. اب یہ جو ادھار پیسے ہیں یہ حرام نہیں ہے، ان سے سارا سامان خریدے، سحری کرے، افطاری کرے، پھر جب رمضان گزر جائے تو اپنے ان پیسوں میں سے وہ اپنا قرضہ ادا کر دے. امید ہے اللہ اس کے روزے کو قبول کر دیں گے. لیکن بھائی کتنی بری بات ہے کہ 1 مہینہ تو حلال کھانے کی کوشش کرے اور 11 مہینے حرام ہی کھاتا رہے. ہمیں تو پورا سال 1 منٹ حلال کھانے کی کوشش کرنی ہے. حرام سے اپنے آپ کو بھائی بچانے کی کوشش کریں. اب کتنے ایسے ہیں سود کھا رہے ہیں، رشوت کا مال کھا رہے ہیں اور چوریاں کر کر کے اپنے روزے چلا رہے ہیں. اب بتاؤ ان بیچاروں کے روزوں کا کیا حال ہوگا؟ کتنے جو بجلی چوری کرتے ہیں، اے سی چلا رہے ہیں اور کمرہ ٹھنڈا کیا ہوا کیا جو روزہ انجوائے کر رہے ہیں چوری کی بجلی سے. اب بتاؤ ان کے روزوں کا ان کو کیا ثواب ملے گا؟ کھا رہے ہیں اور رشوت کا مال ہے، کھا رہے ہیں سود کا مال ہے، چوری کا مال ہے. نہیں، ایک عورت بھی اس بیچارے کی مرغی مر گئی. اس نے سوچا مرغی میں کیا کروں، ضائع ہوگی. اس نے اس کو نا مرغی کو گوشت بنایا، بہترین پکایا اور پڑوس میں اس کے کوئی آدمی رہتا تھا. تو جیسے میں نے سنا چلو ویسے سنا دیتا ہوں. پولیس والا رہتا تھا، اس نے اس کے گھر بھجوا دیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ پڑوسن عورت نے آج گوشت بھیجا ہے. وہ کہنے لگتا ان کوئی کام کا ہے کیا ہونا، بلاؤ. بلا کے کہا بھائی کوئی کام ہے آپ کو؟ کہتی نہیں. اس نے کہا پھر آپ نے یہ گوشت پکا کر بھیجا، دیسی گوشت بڑا بہترین ہے، تو یہ کیوں بھیجا؟ تو کہنے لگی اصل میں میری مرغی تو مر گئی تھی تو میں نے اس کو روڑی پر پھینکنا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ہاں تو حرام آتا جاتا رہتا ہے، آپ کو تو عادت پڑی ہے کھانے کی، تو چلو تاکہ کام آ جائے گا، میرے تو ظاہر ہے میں اس واسطے تاکہ کرتے ہی تھے. اب بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم روزوں میں بھی حرام کرتے رہیں. حرام رزق سے افطاری کرنے والے کو روزے کا ثواب نہیں ملتا. اب یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اب طے کریں کہ رمضان میں 1 لقمہ بھی حرام کا ہمارے حلق سے نہیں اترے گا. انشاءاللہ ہم حلال رزق سے افطاری کریں گے، حلال سے سحری کریں گے اور پوری زندگی حلال کھائیں گے، کبھی حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اگلی غلطی جو بڑی سنگین ہے وہ یہ
کہ مسئلہ سمجھ لیں، آپ نے بھول کر، آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، آپ نے ایک جگ پانی بھی پی لیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضور نے خود فرما دیا کہ جو بھول کر کھا لے یا پی لے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اس کی مہمان نوازی کی ہے، اس کو کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، روزہ بھی ہے اس کا۔ اگر اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اگر یہ یاد ہو کہ میرا روزہ ہے، پھر غلطی سے پانی اتر گیا الگ سے، آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم وضو کرنے آتے ہیں اور غرارہ کر رہے ہوتے ہیں، غسل کرنے گئے تو غرارہ کر لیا، یا اکثر بیچارے لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں ٹیوب ویل پہ نہانے۔ اب ٹیوب ویل میں پانی کی تھرو بہت اسپیڈ سے ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ چھیڑخانیاں بھی کرتے ہیں، ہوتے بھی آ جاتے ہیں، تو اکثر ناک میں سے پانی ہو کر سیدھا حلق میں آ جاتا ہے، کبھی منہ میں سے جاتا ہے، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا، یا اللہ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے، سانو نہ بھی دسیا تو کی ہو رہا تھا، صاحب کا رنگ لینا۔ اب اللہ نے کو پتہ ہے حلق سے پانی اتر گیا، پتہ اس کو بھی ہے حلق سے پانی اتر گیا، اب یہ کہتا کوئی نہیں، میں میرا جان کے پیتا ہوا زبردستی اتر گیا، میرا بھی قصور ہے۔ نہیں، آپ کا یہی قصور ہے کہ آپ نے احتیاط سے کام نہیں لیا، پتہ بھی ہے میرا روزہ ہے، پھر بھی احتیاطی سے کام لیا۔ اب اس طرح نہانے سے اگر حلق سے پانی اتر گیا تو بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس روزے کی قضا روزوں کے بعد، عید کے بعد آپ کو کرنی پڑے گی۔ بچے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، اب پیار کریں، ادھر پیار کر لیں، ادھر پیار کر لیں، بچوں کو کوئی بات نہیں، لیکن ہونٹوں پر بچوں کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ اب بچوں کی رال لگی ہوتی ہے، بھوک لگا ہوتا ہے، ماں باپ تو بچوں کو نہیں اتنا وہ کرتے ہیں، اب وہ باپ ہے، ماں ہے، بچے کے ہونٹ پر پیار کیا، اس کا تھوک اس کی زبان پر لگا اور اس نے نگل لیا، تو روزہ اس کا بھی ٹوٹ گیا۔ اب بچوں کو پیار کرنا ہے تو ذرا احتیاط سے کریں۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کے چہرے کی جو ہے وہ لعاب یا کوئی چیز آپ کے حلق سے اتر گئی اور آپ کو چلو کوئی ویڈیو بچہ ٹھہرا، وہ بچہ تم کا بچہ نہیں ہے، پہلے تم کا بٹھا نا، تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹا، وہ تو بچہ ہے، روزہ آپ کا ٹوٹا ہے کیونکہ آپ بڑے تھے۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر ہمیں محبت پیار کرنا ہے تو روزے کو بچا کر اس کی کوشش کرنی ہے، اور یہی حکم بھائی بیوی کا بھی ہے کہ اس میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مزدور آدمی ہے، کام کر رہے ہیں گرمی میں، یا گھر میں لائٹ چلے گی، پسینہ آ رہا ہے، اب پسینہ یہاں سے بعض اوقات منہ میں آ جاتا ہے، اب منہ میں پسینے کی جو نمکینی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو اب جب آپ کو نمک نمک محسوس ہو، سمجھ جائیں کہ میرا پسینہ آ گیا ہے۔ آپ روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے تہجد میں رو رہے ہیں، اور جناب دن میں نماز پڑھ کر روزے کی حالت میں رو رہے ہیں، دوزخ یاد آ گئی، اللہ کی محبت یاد آ گئی، گناہ یاد آ گئے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اب آنسو نکل کر سیدھے منہ میں آ گئے، اب آپ کو ذائقہ محسوس ہوگا، آنسو کا جو ذائقہ ہے وہ بھی نمکین ہے، پسینے کا ذائقہ وہ بھی نمکین ہے، جو ہی ذائقہ محسوس ہو فوراً باہر جا کر تھوک دیں۔ اگر آپ نے نہیں تھوکا اور وہ قطرہ آنسو کا یا پسینے کا منہ میں آیا اور آپ اس کو نگل گئے تو بھائی اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، پورے جا رہا چل کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں آ گیا تو جانا نہیں چاہیے، اندر ہی جاؤ، وہ سیدھا اندر چلا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنا پسینہ نگل لیا یا آنسو نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں بیچارے روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اگر آپ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے تو اپنے آنسو ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں کہ آپ کے آنسو منہ میں نہ چلے جائیں روزے کی حالت میں، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس کا پورا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور بھائی دو چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم رمضان میں ان دو چیزوں کی وجہ سے اپنا نقصان بہت کرتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ سحری کی دعا اور افطاری کی دعا یہ اتنی زیادہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق ہے، حدیث میں آتا ہے اس دو وقت کی دعا اللہ رد کرتے ہی نہیں، جو مانگو گے اللہ عطا کرتے ہیں، اور ہماری سحری بھی کھانے میں، افطاری بھی کھانے میں۔
دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا. عورت پکا رہی ہے، مرد دسترخوان لگا رہا ہے اور کسی دوران سائلنٹ بن جاتا ہے، کھانا شروع کر دیتے ہیں. دعا کب مانگیں گے بھائی؟ اس وقت ہمیں اللہ سے اس کے خزانوں کو لوٹنا تھا، اللہ سے دعائیں مانگنی تھی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سحری افطاری کے وقت دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، سموسے خریدنے میں، آنے جانے میں، گھر میں بس گزر جاتا ہے. اب اگر مثلاً افطاری کا وقت 7 بجے ہے، آپ کوشش کریں 7:15 بجے ہر چیز ریڈی ہو، دسترخوان پر لگ جائے، عورتیں بھی بیٹھیں، بچے بھی بیٹھیں، مرد بھی بیٹھیں. اب سب اپنی اپنی اللہ سے 10-15 منٹ رو رو کر دعا مانگے. پھر سائلنٹ بجے وہیں پر افطاری اپنی کرنے وقت کو دیکھ کر. اب ہمارے ہاں بس وہ دسترخوان سجانے کے چکر میں نہ عورتیں دعائیں مانگتی ہیں نہ مرد، اور رمضان کی برکتیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں تھی روزے لگ گئے، اندر دی دنیا نہیں بدلی. دنیا بھائی سموسے نہ کبھی بدلنی تو ہوگا، دعا نہ بدلنے سے اپنا دھیان ادھر لگ گیا ہے تو دعا پابندی نہیں تو دنیا کیسے دل کی بدلے. اب جو روزانہ 10-15 منٹ رو کر اللہ سے دعا مانگے گا، بتاؤ اس کے دل کی دنیا کتنی جلدی بدل جائے گی. ایک تو یہ اس کی ہم کوشش کریں کہ اپنے گھر کی ترتیب بنائیں کہ ہمارے روزے کے انوارات قائم رہیں، اور ہم انشاءاللہ سحری افطاری کی دعا کو چھوڑیں گے نہیں، یہ طے کر لیں سارے. دوسری بات جو بڑی نقصان دیتی ہے وہ یہ کہ افطاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کھا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے روزہ کھول لیا ہے. لیکن کوشش یہ کریں، ویسے بھی حکمات ڈاکٹر بھی کہتے ہیں خالی پیٹ کو ایک دم بھرنا میدا نقصان میں چلا جاتا ہے. تھوڑا سا افطاری میں ہلکا پھلکا کوئی چاٹ، کوئی ایک آدھ سموسا، کوئی ایک آدھ گلاس شربت کا پی لیں بس. اب اتنا آپ نے کھایا پیا ہے تو آپ جب تراویح پڑھنے آئیں گے آپ بشاش ہوں گے، بالکل ایکٹیو ہوں گے، نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ بوجھ محسوس ہوگا، چاہے جتنی مرضی لمبی تراویح ہوتی رہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اتنا کھا لیتے ہیں ہم افطاری کے وقت کہ اب سیڑھیاں اتر کے آنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور رسی میں پڑھ کے سڑکیں اترتے بنتے یا مولوی صاحب بھائی تعالیٰ کسی 10 بارہ ہی پڑھا دو گاڑی دیر باری، یا مولوی صاحب سے کہیں گے مولوی صاحب آج پتہ لگے گا گاڑی اسپیڈ کتنی آج چیک کر لینے کا. یعنی اب پیٹ میرا بھرا ہوا ہے، کھڑا مجھ سے بھی ہوا جا رہا، دونوں مولوی دی والی بھی تو وہ اسپیڈ لگا نا. اب دیکھو عرض یہ ہے، یہ جو قرآن سنانے والے ہوتے ہیں، میں پورا رمضان افطاری ہوتی ہے 2-4 کھجوریں، 1 گلاس جو شربت کا یا پانی کا پیتا ہوں، اور اتنی سی چاٹ 4-5 چمچ کھاتا ہوں بس. بھوک ہوتی ہے لیکن کھا اس میں نہیں لیتا، اگر کھا لیا تو تراویح بھی بڑھی جاتی، پھر ڈکاریں بھی آتی ہیں اور سانس پھول جاتا ہے. جب تراویح پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اب بڑی زبردست بھوک لگتی ہے. اب آپ سے 10 روٹیاں کھا لیں ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن جو ہم افطاری میں دبا دب کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، تراویح پڑھنا بوجھ لگتا ہے، اور جب تراویح پڑھ کے تھک ہار کے بیٹھے گا اب یہ رات کو کیا عبادت کرے گا، اس کی تو بس ہو گئی ہے، اب یہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اس لیے کوشش کریں سحری میں خوب کھا لیا کریں، افطاری میں تھوڑا کھائیں، اس کے بعد تراویح کے بعد پھر تھوڑا سا شفٹ لگا لیں کھا لیں، اور پھر سحری میں آپ کھا لیں. لیکن یہ جو ایک دم ہم افطاری کے وقت خوب کھا لیتے ہیں اس سے پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، تراویح بھی ہماری خراب ہوتی ہے، اور طبیعت پر اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ پھر انسان عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتا. آپ 2-3 روزے سے تجربہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ نسخہ بڑا اچھا ہے، اور آپ کو تراویح پڑھنا بھی بوجھ نہیں لگے گا، انشاءاللہ عبادت بھی بوجھ نہیں لگے گی. یہ سب ہم اس کی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے انشاءاللہ. یہ سب باتیں تھی جو عرض کرنا ضروری تھی کہ جن میں عام طور پر احتیاط نہیں ہوتی. یہ جو وقت والی بات میں نے کی ہے یہ بہت ضروری ہے، اللہ آپ کو جزا دے، اس پر بڑی توجہ دینی ہے، کیونکہ اس سے بڑے بڑے لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور پر سحری کے اوقات میں ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں. تو اس کی ہم کوشش کریں کہ ہم اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں گے نا امام انشاءاللہ.